فرماتے ہیں وَتَخْلِيصُ النِّيَّةِ عَنِ الْفَسَادِ أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طُولِ الجِّهَادِ۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے اور بہت عجیب حدیث ہے، اگر اس حدیث کو انسان سمجھ جائے اس انسان کی دنیا اور آخرت آباد ہو جائے۔ فرماتے ہیں تخلیص النیہ، جو انسان اپنی نیت کو خالص کرتا ہے، عن الفساد یعنی جو اپنی نیت کو فساد سے بچاتا ہے، یہ سستی، یہ کاہلی، یہ بے توجہی، جس کے عمل میں شہوت ہو، جس کے عمل میں شہرت کا معیار ہو، جو صدقہ تو دے، خیرات تو دے لیکن اس لیے دے تاکہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، جو مجلس پڑھے شہرت کے لیے پڑھے، جو مال کے لیے پڑھے، یعنی اصل جو دوسری مراد تھی نا، عمل کرنا، مجلس پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، مولا کی ذاکری کرنا کون سا مشکل کام ہے، علی بن ابی طالب کا قصیدہ پڑھنا کون سا مشکل کام ہے۔ ہاں کسی کی آواز اچھی ہے وہ قصیدہ پڑھ لے گا، کسی کی آواز اچھی ہے وہ نوحہ پڑھ لے گا، تو ریہرسل کر کے پڑھ لے گا، اس سے شہرت ملے گی، بہت ساری چیزیں اس کو کسب ہوں گی، یہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس عمل کو صاف بنانا، کس کے لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، جب تک انسان اس کو سمجھ لے تو عزیزان محترم اس انسان اب اس کا درجہ کیا ہوتا ہے، اس کی بلندی کیا ہوتی ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ وہ انسان مقام یقین پر بھی پہنچتا ہے، اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے۔ اب جو انسان ایسا کرے، یعنی جو اپنے عمل کو خالص کرے، وَتَخْلِيصُ النِّيَّةِ عَنِ الْفَسَادِ أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طُولِ الجِّهَادِ، جو انسان اپنی نیت کو خالص کرتا ہے، دیکھیے 1 گھنٹہ انسان ممبر پر آتا ہے اور یہ وہم و گمان کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، خیرات کرتا ہے سمجھتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن جب سوچنے لگتا ہے اور اس کی تہ تک جاتا ہے اسے کہیں بھی اللہ نظر نہیں آتا، اسے بس اپنی ذات، اپنی انا اور اپنا نام نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح فرماتے جب انسان اپنی نیت کو خالص بناتا ہے، تخلیص النیہ عن الفساد، جب فساد سے بچاتا ہے، صحیح و سالم کر لیتا ہے، یہ ہے تو بہت مشکل۔ فرماتے ہیں لیکن اس کا درجہ اور اس کی مشکل مولا بتاتے ہیں کتنی مشکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ لمبے جہاد سے وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لمبا جہاد کرے، طول الجہاد، لمبا جہاد کرے، سال و سال جہاد میں رہے، تپتے ہوئے سورج کے نیچے جہاد کرے، اپنے بچوں سے دور رہے، وہ مشکلات اور مشقتیں دیکھے، اس لمبے جہاد سے بھی زیادہ مشکل ہے اس نیت کو خالص کرنا، اور اگر کس نے اس نیت کو خالص کر دیا اس کا اجر اس لمبے جہاد سے بھی زیادہ بلند ہے، یعنی اس کا اجر اس مجاہد سے بھی زیادہ بلند ہے جو سال ہا سال اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، تپتی دھوپ میں، مٹی میں، ریت میں، بچوں سے دور رہا، اس کا اجر اس سے زیادہ ہے، لیکن یہ کام اس سے زیادہ مشکل ہے، یہ اتنا مشکل ہے اپنی نیت کو خالص بنانا۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے صاحب النیت الصادقہ، جو صادق نیت کا مالک ہے، جس کی نیت سچی ہے، اس کی مثال ہے صاحب قلب السلیم، جس انسان کی نیت صادق ہے، جس انسان کی نیت سچی ہے، وہ انسان صاحب قلب سلیم ہے۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن یہ سلیم قلب والے اللہ کی خدمت میں آئیں گے، اور یہ سلیم قلب والے وہی ہیں جن کی نیت جو ہے وہ صادق تھی۔ اب یہ نیت کیسے صادق ہوگی، یہ آتے امام سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا دل جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ملے، ایسا دل جس میں شہوت، جس میں مال، جس میں حب ذات نہ ہو، بلکہ بس پروردگار عالم ہو۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں ملاوٹ نہیں ہوتی، یعنی 2 چیزیں آپ کو نہیں ملتی، بس پروردگار عالم ملتا ہے۔ یہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل خالص ہوتا ہے، پروردگار عالم کے لیے ہوتا ہے۔